اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج آپ کی خدمت میں دشمن کو تڑپا دینے والا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں، دشمن ان پہ غالب ہوتا ہے، وہ بیچارے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ عمل خاص ان لوگوں کے لیے، مگر شرعاً جائز ہو۔ اگر شرعاً جائز نہ ہو تو پھر یہ عمل کام نہیں کرتا۔ یہ صرف جائز کاموں کے لیے ہے۔ مثلاً کسی کے بھائی کو، بہن کو، بیٹی کو کوئی ناجائز قتل کر دے تو وہ بیچارہ ان کا مقابلہ عدالتوں میں نہیں کر سکتا، مجبور ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ تو یہ عمل ان حضرات کے لیے ہے۔ تو بلا تاخیر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایسے ظالم سے کس طرح نپٹا جائے۔ تو سب سے پہلے نمازوں کا اہتمام کرنا لازم ہے، کیونکہ یہ قرآنی عمل ہے، اس میں نماز کا اہتمام کرنا اشد ضروری ہے۔ تو دوستو، خصوصاً پیر کے دن عشاء کی نماز کے بعد یا جمعہ کے دن عشاء کی نماز کے بعد جو لوگ دشمنوں سے تنگ ہیں، پریشان ہیں، سب سے پہلے وہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھیں۔ سورۃ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ سلام کے بعد آپ نے آیت الکرسی کو 19 بار پڑھنا ہے۔ 19 بار پڑھنے کے بعد سورۃ فیل جو 30ویں پارے میں ہے، اس کو بھی 19 بار پڑھنا ہے۔ 19 بار پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 1313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر ہو سکے تو ہر 100 مرتبہ کے بعد جو آپ کا دشمن ہے اس کا تصور کریں، اپنے دائیں ہاتھ پر دم کریں، اپنے دائیں ہاتھ کو اپنا دشمن تصور کریں، یا پھر آپ سیاہ مرچیں لیں 3 عدد۔ سیاہ مرچ پر آپ دم کریں اور تصور کریں یہ میرا دشمن ہے۔ جب تعداد پوری ہو جائے 1313 مرتبہ، پھر دم کریں، تصور کریں یہ میرا دشمن ہے۔ دم کر کے ساتھ آگ جلائیں، یہ سیاہ مرچیں آگ میں ڈال دیں تاکہ یہ جل کر راکھ بن جائیں۔ اسی طرح 28 دن مسلسل کریں۔ 28ویں دن دشمن ذلیل و خوار ہو جائے گا، آپ کا
بدلہ پورا ہو جائے گا۔ جس طرح اس نے آپ کو ذلیل کیا ہے اسی طرح وہ چار پائی پر تڑپتا رہے گا۔